عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ محسن عالم کے اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت رسول، نبی اور خاتم النبیین کے بعد بحیثیت معلم کے متعین فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معلم صحیح معنوں میں تو نبی ہی ہوتا ہے، اور اصل تعلیم، اصلاح نبی کا کام ہے۔ اب اسی کام کو آگے جو شخص اسی وفاداری کے ساتھ کرے دوسرے درجے میں، وہ معلم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینڈیٹ بیان کیا گیا ہے وہ 4 کام ہیں۔ میں نے بھی آیت تلاوت کی کہ اللہ کی وہ ذات گرامی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، اور ان کے کام یہ ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں پڑھ سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کے نظریات کو، افکار کو، خیالات کو، اذہان کو، اور پاک کرتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کے جذبات کو، ان کی محبتوں کو۔ اسے تزکیہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ دونوں کی تطہیر کر دی جائے۔ صرف عقائد اور نظریات ہی درست نہ ہو، بلکہ جذبات بھی، ارادے بھی، اعمال بھی درست ہو جائیں۔ تو دوسرا عمل یہ ارشاد فرمایا کہ پہلا تلاوت آیات، دوسرا عمل تزکیہ، اور تیسرا یعلمہم الکتاب، الکتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کتاب جو اللہ تعالی کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی انسانیت کے لیے، اس کتاب کی تفصیلی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ والحکمہ، اور دانائی کی، عملی دانائی، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کتاب کی تفسیری عملی تشریح، ڈیمونسٹریشن۔ یہ 4 کام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب کا تفصیلی علم دینا، اور کتاب کی عملی تشریح کر کے اس پہ عمل کر کے دکھانا، انہیں پریکٹیکل وزڈم عطا کرنا۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں نبی کے اور رسول کے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ چاروں کے چاروں کام جہاں رسول کے ہیں، نبی کے ہیں، یہ کام معلم کے بھی ہیں۔ اس لیے کہ آیات پڑھ کے سنانا، تزکیہ کرنا، لوگوں کی صفائی کرنا، پھر تفصیلی تعلیم دینا کتاب کی، اور پھر اس کتاب پہ عمل کر کے دکھانا، اس پہ ایک نظام مرتب کر ڈالنا، یہ تعلیمی کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاحی کام بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جس قدر زور تعلیم کی اشاعت پہ دیا، میری رائے میں کسی اور کام پہ نہیں۔ یعنی حد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے ہیں، ان قیدیوں کو
چھوڑنے کی ایک شرط یہ تھی کہ میاں 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، جاؤ آزاد۔ ایک اور بات، اسلام نے جتنا جہاد جہالت کے خلاف اور اس کی عملی شکل جاہلیت کے خلاف کیا ہے، میری نظر میں اتنا زوردار جہاد کسی اور چیز کے خلاف نہیں کیا۔ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا طریقہ، جاہلیت کے فیصلے، جاہلیت کے قانون یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، جہالت لا علمی کو، بے علمی کو، ناواقفیت کو کہتے ہیں۔ جو شخص جہالت اختیار کر لے اسے جاہل کہتے ہیں، اور جاہل کی پوری زندگی کے طریق کو جاہلیت کہتے ہیں۔ یہ جاہلیت یہ اپلائیڈ فارم ہے جہالت کی، لیکن جاہلیت اپنی جگہ ایک نظام بن جاتا جس کی بنیاد جہالت ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی، صدق نہیں ہوتا، سچائی نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، خرافات ہوتی ہے، میتھولوجی ہوتی ہے۔ تو وہ پورے کا پورا نظام زندگی گزارنے کا طریقہ جس کی بنیاد جہالت پہ ہو، جھوٹ پہ ہو، حقیقت کی بجائے خرافات پہ ہو، میتھولوجی پہ ہو، اس سارے نظام زندگی کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جہاد جاہلیت کے خلاف کیا ہے، کسی اور چیز کے خلاف نہیں کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں یہی تو فرمایا کہ جاہلیت کی ہر رسم اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور کفر نہیں کہتے، عہد شرک نہیں کہتے، عہد کفر نہیں کہتے، عہد جاہلیت کہتے، دور جاہلیت کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا خاتمہ کیا ہے۔ تو ایک بات تو بڑی وضاحت سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی اصل ٹکر جو ہے وہ جہالت سے ہے، جاہلیت سے ہے۔ مسلمان خواہ انتہائی زوال کے دور میں بھی ہوں، وہ سب سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ 1849 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب ٹیک اوور کیا، سکھوں سے لیا، تو 1849 میں فرسٹ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن لاہور کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں شرح خواندگی پنجاب میں 84% ہے، لٹریسی ریٹ 84% ہے، اور یہ 1849 کا دور وہ ہے جس میں ہم سال ہر سال سے پٹ چکے تھے، لیکن تعلیمی خواندگی، شرح خواندگی 84% تھی۔ 28,000 کے قریب ہمارے یہاں پرائمری اور مڈل اسکول موجود تھے۔ اسے پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو تعلیم پہ جس قدر توجہ دی جاتی رہی ہے اور کسی بات پہ نہیں، اس لیے کہ اسلام اصل مقابلہ جہالت سے کرتا ہے، اور اس کا اصل مشن دنیا میں روشنی پھیلانا ہے۔ جس رفتار سے تعلیم پھیلتی چلی جائے گی، بالکل اسی رفتار سے اسلام پھیلتا چلا جائے۔ آپ دیکھ لیے کہ اس دور میں چونکہ ایک آؤٹ برسٹ آف نالج کا دور ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو چیز اس وقت پھیل رہی ہے وہ اسلام ہے۔ جس تیز رفتاری سے یہ دین پھیل رہا ہے، دنیا کا کوئی اور نظریہ، کوئی اور دین اس وقت نہیں پھیل رہا۔ اس کو یہ کہ یہ دور علم کا، تحقیق کا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کے شہدائی تھے، لیکن علم بذات خود خطرناک چیز ہے۔ علم
اگر بکھرا ہوا ہو، اگر صحیح طور پہ اس کی تدبیر نہ کی جائے، اگر اس کو صحیح ترتیب سے حاصل نہ کیا جائے تو وہ علم بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے مجرم یہ بے علم لوگ نہیں ہوتے. یہ شخص نے یہ ہیروئن نے ایجاد کر دی، وہ اچھا بھلا سائنسدان تھا، وہ بے علم آدمی نہیں تھا، لیکن دیکھیں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن نکلا. اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو بے موت مار دیا. یہ چرس، گانجا، شراب، یہ جو لوگ ایجاد کرتے ہیں وہ بے علم لوگ نہیں ہوتے. اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ جاہلانہ نظام پھیلاتے ہیں، جو لوگ اونچ نیچ پھیلاتے ہیں، جو لوگ ایک میتھولوجیکل سسٹم پھیلا دیتے ہیں، اور ایسا نظام جس میں کہ سوائے ایکسپلائٹیشن کے اور ظلم کے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ بے علم نہیں ہوتے. ان کے یہاں بھی علم ہوتا ہے، لیکن ایسا علم جس کا تعلق اللہ کی ذات سے، اللہ کے نام سے نہیں ہوتا. ایک نبی جب بحیثیت معلم کے آتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ اللہ کے نام کا رشتہ جوڑ دیتا ہے. دیکھیے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے الفاظ پہ غور کیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے، علم حاصل کیجئے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو بڑی تعصب کی بات ہوئی، علم کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہو گئی، یہ تو پری آکوپائڈ ہو گئے، یہ تو تعصب کی بات ہو گئی. یا غیر جانبداری کی بات تو یہ ہوتی کہ اللہ کا نام نہ لیتے، کسی کا نام بھی نہ لیتے. یہ کیا ہوتی؟ یہ غیر جانبداری کی بات ہوتی، یہ لبرلزم کی بات ہوتی، یہ فلسفے کی بات ہوتی، یہ لاجک کی بات ہوتی. عزیزان گرامی، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا آپ علم اللہ کے نام سے حاصل کریں یا علم اللہ کے نام کے بغیر حاصل کریں. یا دنیا میں آپ اللہ کو مان کے جئیں یا اس کا انکار کر کے جئیں، بغیر مانے جئیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، تیسری بات تو نہیں ہو سکتی. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کو مان لینا، اللہ کا نام لینا اگر تعصب ہے تو کیا اس کے نام سے دشمنی تعصب نہیں ہے؟ کیا اس کا انکار کر لینا دوسری طرف سے بگٹڈنس نہیں ہے؟ جس طرح سے یہ تعصب ہے بھائی، ویسے ہی وہ تعصب ہے. اب ان دو تعصبوں میں سے ایک تعصب کا تمہیں اختیار کرنا پڑے گا. یا تعصب اللہ کے نام والا اختیار کر لو یا تعصب اللہ کے نام سے انکار والا اختیار کر لو. ہے تو وہ بھی تعصب. ہمارے یہاں دانشور لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، بے ضمیری کی بات کرتے ہیں. اللہ کا نام نہیں تو کہتے ہیں یہ تو ملا پن ہے، یہ تو بگٹڈنس ہے، یہ تو کنزرویٹو ایٹیچیوڈ ہے. اس کے لیے اتنے موٹے موٹے الفاظ، بڑی بڑی گالیاں انہوں نے تراش رکھی ہیں. اور اللہ کا نام لیے بغیر کام کریں، اس کی ذات سے انکار کریں، دل ہی دل میں اللہ کے نام سے بغض ہو، اناد ہو، دشمنی ہو، اس کو وہ لبرلزم کہتے ہیں، اس کو وہ فلسفہ کہتے ہیں، اس کو علمی تحقیق کہتے ہیں. اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت ہی کھلے دماغ کے، وسیع صدر قسم کے لوگ ہیں. کیوں بھائی؟ تم دل میں بغض رکھو، اناد رکھو میرے اللہ کے نام سے تو تم محقق ٹھہرے، اور میں اگر اللہ کا نام لوں، اس سے پیار کروں تو میں متعصب ٹھہرا. تم دنیا میں نفرت پھیلاؤ تو تم فلسفی بن جاؤ، محقق بن جاؤ، دانشور بن جاؤ. میں اگر دنیا میں پیار کی بات کروں، اللہ کے نام کی بات کروں، اللہ سے محبت کی، اللہ سے مخلوق کی محبت کی بات کروں تو میں بگڑیڈ ملا کہلواؤں. کس قدر بے ایمان ہے وہ دانشور جو کھلی کھلی بے ایمانی کرتا ہے کہ اللہ کا نام لو تو وہ ملائیت، اللہ سے انکار کر دو تو وہ سائنس، وہ فلسفہ.
وہ تحقیق، وہ عدم تعصب. عزیزان گرامی، انسان پیدائشی طور پہ متعصب واقع ہوا ہے. آپ علم کی ابتدا کریں گے تو یا اس تعصب سے کریں گے یا اس تعصب سے کریں گے، یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. قرآن مجید ہمیں یہ اختیار سجاتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ تعصب اختیار کر لو، بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اس لیے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تم دنیا میں حقیقت کے مطابق اپنی علم کی ابتدا کرو گے. حقیقت کے خلاف اگر تم نے علم کی بنیاد باندھی تو قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاؤ گے. کہیں بھی یہ کائنات تمہاری کسی بات پہ گواہی نہیں دے گی. کائنات کی ایک ایک بات اللہ کے وجود پہ گواہی دے گی، اور اللہ کے وجود کو مان کے اس کے نام پہ جب تم علم کی ابتدا کرو گے تو کائنات کا چپا چپا، تمام مظاہر فطرت تمہاری ایک ایک تحقیق کی تصدیق کرتے چلے جائیں گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے استوار کر دو. وہ علم جو بے خدا ہوتا ہے، وہ علم جو بے یقین ہوتا ہے، وہ علم جو سوائے تذبذب کے، شک کے، ظن، گمان، تخمین، اٹکل پچو، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے، تو وہ علم انسان کو بے یقین اور مذبذب بنا دیتا ہے. اور بے یقینی اور تذبذب انسان کو کسی عمل کے قابل نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یقین ہی بنیاد ہوتا ہے عمل کی. جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں کنوکشن ہوتا ہے تو پھر آپ ڈٹ کے کام کرتے ہیں. کنوکشن نہ ہو، شک ہو، تذبذب ہو، ہر چیز گمان پہ مبنی ہو تو انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے قطر ہے بے یقینی. تو وہ علم جو بے یقینی عطا کر دے وہ بے عملی عطا کرتا ہے، بلکہ آگے چل کے بد عملی عطا کرتا ہے. نفرت اور دہشت گردی اور جرائم اسی کی پیداوار ہے. تو علم کے معاملے میں اہم ترین چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. جب علم کا رشتہ پروردگار کے نام سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر علم خطرناک نہیں رہتا، پھر وہ ہیروئن ایجاد نہیں کرتا، پھر وہ چیزیں ایجاد کرتا ہے جو مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے اور پھر آگے دنیا کو منتقل کر کے سائنس کو یہاں تک پہنچایا ہے جہاں آج سائنس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی ساری ابتدا اور اس کی ساری بنیاد مسلمانوں نے باندھی ہے. عزیزان گرامی، جب علم بے خدا نہ رہے، اس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جائے تو اس علم کی فضیلت کا کیا کہنا. اس علم، وہی علم جو ہے وہ انسان کے لیے حیات ہے، وہی زندگی ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا بذات خود عمل ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھتے ہی رہو گے، عمل کب کرو گے؟ اور میاں فلاں تو پڑھتے ہی رہتے. بھائی یہ پڑھتے رہنا بذات خود ایک عمل ہے اور اسی سے عمل کی آگے ابتدا ہوتی ہے. قرآن مجید میں، احادیث میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں علم کی جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم انسان کے ایمان کی بنیاد ہے. ہم پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جب وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے
تو ہمارا کنوکشن بن جاتی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، علم میں جو لوگ رسوخ حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس پہ ایمان لے آئے۔ تو علم جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں قرآن مجید میں فَاعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کرو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں جانو گے، اس کا مطلب سمجھو گے نہیں، اس وقت تک اس کا یقین دل میں نہیں بیٹھے گا۔ اور زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کی رٹ لگانا ایمان نہیں ہوتا۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان کی تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے جب ہم نظر آتے ہیں تو نظام تعلیم کا ایک نقشہ ہی اور ہے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کہی، نظام تعلیم، اسلامی نظام تعلیم کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا کے اور نظام ہے تعلیم سے۔ آپ نے فرمایا تم صرف بتاتے ہو، ہم بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے انسان ساز ہیں، آپ نے انسانوں کو بنایا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو مکہ مکرمہ آئے، غالباً حج پہ یا عمرہ پہ، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں۔ تو مکہ کے قریب سے جب گزرے، داخل ہونے لگے تو مکہ کے پہاڑوں پہ سے گزرے تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں پہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، اور میرے والد مجھے سرزنش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تم کبھی چرواہے نہیں بن سکو گے۔ میں اس قدر نالائق آدمی تھا کہ میں ایک چرواہا بننے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، انہوں نے ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ اس وقت میں پوری دنیا کا چرواہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے فرمانروا سیدنا عمر فاروق۔ یہ جہاں بانی، یہ صلاحیتیں، یہ مقام بلند کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی۔ علم کے بارے میں ایک اہم بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم انسانیت کے ہمیں ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ علم مقصدیت عطا کرتا ہے، علم انسان کو اس کا مقصد بتاتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان میں اور حیوان میں ایک بنیادی مقصد ہے۔ حیوان صرف نیڈ اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کو صرف ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے، ضرورتوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جگالی کرنا ہے بیٹھے بیٹھے، یا لذت پرستی کرنی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے مر جانا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ علم ہے جو انسان کو مقصد یا مقصدیت عطا کرتا ہے۔ اب مقصد جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کی انسان سازی کی کیفیت علم کی طرف سے اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔